بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک بغیر اسکپ کیے لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصہ تک تو اہل مصر نے اپنے قول کا پاس رکھا اور بنی اسرائیل کے عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے اصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیر سے اسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف ہم اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا کی حمایت شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنی قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔
فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حفاظتی انتظامات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔